بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارشد ہے اور آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ صبح سے جیب خالی تھی اور ہاتھ میں ایک دھیلا بھی نہیں تھا۔ پہلے بھی چھوٹی موٹی چوری چکاری کر ہی لیا کرتا تھا، مگر اس دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بنا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ذرا بڑا ہاتھ مارا جائے اور ایسی چوری کی جائے جو مہینہ بھر تو بیٹھ کر کھا سکوں۔ 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو پیٹ فاقوں میں کمر سے لگا پڑا تھا۔ عین اسی لمحے میرے دماغ میں اماں جنت کے گھر چوری کرنے کا خیال آیا۔ کیوں نہ بھلا اس کے گھر ہاتھ صاف کیے جائیں، وہ تو رہتی تھی اکیلی۔ ابھی چند روز پہلے ہی اپنی جوان جہاں بیٹی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ میں نے پورا منصوبہ بنا لیا اور رات کے اندھیرے میں جیسے ہی ان کے گھر گھسنے لگا، دیوار سے کسی نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں بڑبڑا سا گیا، آخر کون ہے جو مجھے نہیں جانے دے رہا اور روک رہا ہے؟ میں غصے سے تلملا کر نیچے اترا تو سامنے ہی ہمارے محلے کا نشئی نشے میں چور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور پیلے دانتوں کی بتیسی نگاہیں مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شینے، کیا چاہیے تجھے؟ میں نے اسے للکارا، جس پر وہ مزید اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ ویرے آ! شینے نے ہاتھوں سے سگریٹ کا نشان بنا کر منہ سے لگایا۔ اس وقت میرا دل کیا اپنا سر پیٹ لوں۔ میری جیب میں پیسے نہیں اور اسے سگریٹ کی فرمائش سوج رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں سے نہیں کا اشارہ کیا اور اپنی ٹانگ چھڑوانے لگا، مگر وہ تو ڈیٹھوں کی طرح میری ٹانگ کو کوئی مقدس چیز کی طرح تھامے ہوئے تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں اوپر رک بھی نہیں سکتا تھا، اگر کوئی مجھے یہ سب کرتے دیکھ لیتا تو بہت برا انجام ہونا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نیچے اتر آیا۔ شینا بہت خوش تھا، بار بار میری جیبوں کی جانب ہاتھ بڑھا کر انہیں ٹٹولنے کی کوشش کرنے میں مشغول تھا، جب میں غصے سے اسے ایک دیوار کی اوڑ میں لے گیا اور کہا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، کل دوں گا، جس پر وہ نفی میں سر کو ہلا کر بولا، ابھی ہی دے پیسے، میں نے سٹا لگانا ہے۔ میرا دماغ اسے دیکھ دیکھ کر پھٹنے لگا۔ کیسی منحوس چوری تھی جس کی آڑ میں یہ شینے سے پالا پڑ گیا۔ میں نے اسے پھر کہا کہ میں اندر پیسے لینے ہی جا رہا ہوں، تم باہر انتظار کرو، پھر پوری ڈبی لے کر سگریٹ کی دوں گا تمہیں۔ یہ بات میں نے اس کو کہی تو وہ خوش ہو گیا اور مجھے دھکا دے کر گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ بجاتا، میں نے اسے بڑی مشکل سے ایک دیوار کے پیچھے کھڑے رہنے کا کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے کوشش کر کے جیسے ہی پھر سے دیوار پر چڑھا تو شینا ایک مرتبہ پھر اس بوڑھی عورت کے جانباز سپاہی کے طور پر وہاں پر موجود تھا۔ اب میرا دل کیا کہ اپنا جوتا اتار کر اسے 100 ماروں اور 1 گنوں۔ گہری سانس بھر کر میں نیچے اتر آیا، کیونکہ میں اسے جتنا مرضی سمجھا لیتا وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اوف! ایک اور دن فاقہ کرنا پڑے گا۔ دل ہی دل میں اس نشے کو کوس کر میں نے گھر کی جانب قدم بڑھا دی اور وہ بھی میری رکھوالی کرتے ہوئے گھر تک پہنچ گیا۔ اب غصے سے میرا برا حال تھا، اوپر سے پیٹ بھی دعائیاں دے دے کر تھک چکا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھینک کر میں نے شینے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے مجھے خیال آیا، اگر اس نے صبح کسی کو اس واقعے کے متعلق بتا دیا تو محلے والے مجھے اس جگہ سے ہی نکال دیں گے۔ جو ایک کمرے کی کوٹری ہے رہنے کے لیے وہ بھی چلی جائے گی۔ یہی سوچ کر ہم دونوں یاروں کی طرح گلے میں ہاتھ ڈال کر مین روڈ پر آئے اور میں نے ایک ہوکے میں تھوڑا سا سوراخ کر کے اندر بمشکل خود کو پھنسا کر داخل کیا۔ وہاں سے 2 ڈبیاں سگریٹوں کی اٹھائیں اور ویسے ہی واپس آ گیا۔ شینے کو سگریٹ تھما کر اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ تو خوشی سے پاگل ہوا پڑا تھا، اسے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں گہری سانس بھرتے واپس آیا، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اوپر سے میرے اندر ہمت بھی ختم تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں گھر کی جانب بڑھ گیا اور چارپائی جیسی پڑی تھی اس پر آڑا ترچھا ہو کر میں لیٹ گیا۔ اس رات بھوک اتنی شدید تھی کہ میں نیند میں اپنی پچھلی زندگی کو ارد گرد تلاش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے ہی میں بالکل اکیلا تھا، ماں باپ کون ہوتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ بچپن میں صرف ایک بوڑھی دادی تھی اور یہ چھپر ڈلا گھر جس کی چھت برسات میں بارش برساتی تھی۔ میری دادی بالکل بھی صابر عورت نہیں تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی باقی بچوں کے والدین کو دیکھا تو ایک دن میں نے بھی خشک روٹی کھاتے ہوئے دادی سے پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ میری بات پر اس نے اپنی لاٹھی میرے پیروں پر دے ماری۔ ارے نکھٹو، کن ماں باپ کی بات کرتا ہے؟ کوئی ماں باپ نہیں ہے تیرے؟ میں بہت حیران ہوا، بھلا سب کے ماں باپ ہیں تو میرے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے بھی غصے سے پوچھا، دادی صحیح بتا، کہاں ہیں میرے ماں باپ؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی کہ تم مجھے سڑک پر ملا تھا، بس میں نے تجھے پال لیا۔ اس بات کا مطلب بہت دیر بعد مجھے سمجھ آیا۔ سڑک پر میں اس بڑھیا کو نہیں ملا تھا، اس نے مجھے اٹھایا تھا تاکہ میں اس کا بڑھاپے کا سہارا بن سکوں۔ یہ بات جانتے ہی میں گھر سے نکل گیا اور پورے شہر میں پیدل پھرتا ہوا ہر بنگلے کوٹھی کو دیکھ کر یہی سوچتا کہ یہ میرے ماں باپ کا گھر ہوگا، میں بہت امیر ہوں گا اور میری بہت جائیداد بھی ہوگی، میری ماں رو کر مجھے یاد بھی کرتی ہوگی۔ سارا دن ایسے آوارہ پھرنے کے بعد شام کو میں اسی چھپر ڈلے گھر کے سامنے لیٹ جایا کرتا، جہاں ایک لالچی عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت نے مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دیا، وہ بہت چالاک تھی۔ میں اس کی تمام چالاک باتیں سمجھنے کے باوجود اسی کے پاس رہنے پر مجبور تھا، ورنہ میرے پاس اور کون سا ٹھکانہ تھا بھلا؟ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ ہم غریب لوگوں کو اس بات کا علم
بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ میں دنیا کے عطاب سے بچ کر اس اکیلی کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ پہلے پہل میرے ہوش سنبھالتے ہی اس نے مجھے مانگنا سکھایا اور روز ایک پوش علاقے میں لے جاتی جہاں کچھ دور وہ کھڑی ہو کر مانگتی اور ایک جگہ میں، لیکن یہ بھی ایک ہفتے کی بات تھی کیونکہ مجھے مانگنے سے سخت نفرت تھی۔ جب میرا ضبط خالی ہو گیا تو میں نے اپنا پیالہ سڑک پر چلا کر دے مارا، جس میں موجود سارے پیسے بھی سڑک پر بکھر گئے۔ بڑھیا جلدی سے میرے قریب آئی اور پیار سے پوچھا کہ تمام پیسے چنے اور ایک کونے میں لے جانے کے بعد ایسی مار مجھے لگائی کہ میں ابھی تک نہیں بھولا۔ پھر اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں مانگنے پر راضی نہیں ہوا۔ وہ صبح سویرے اٹھتے ہی مجھے گالیاں نکالنے لگتی اور یہ کام پورا دن شروع رہتا۔ جب میری شکل اس کے سامنے آتی اس کا منہ غلاظت بکنے لگتا، مگر میں بھی ڈھیٹ تھا، چارپائی پر لیٹا رہتا۔ وہ بیچاری مجھے اپنا سہارا بنا کر لائی، مگر اپنے گناہ کے بوجھ تلے اسے مجھے بھی پالنا پڑ رہا تھا۔ بالآخر ایک روز سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کام بھی کرنا تھا۔ گھر میں جو 2-4 پیسے تھے ان سے آٹا وغیرہ لے آیا اور پوچھ کر خود ہی روٹیاں وغیرہ بنائی اور سالن کی جگہ چٹنی رکھ کر اسے کھلا دی۔ عمر کے ساتھ میری عقل بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اس بھری دنیا میں چاہ کر بھی میں اپنے والدین کو نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ اب جو بھی ہے میرے لیے یہ بڑھیا اور یہ جھونپڑی نما گھر ہی ہے جو مجھے دنیا کے سرد اور گرم سے بچا کر رکھے گا۔ دادی میں کمانے کو تیار ہوں، مگر دیکھ میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ میری پہلی بات پر جہاں اس بڑھیا کی آنکھیں چمکی وہیں دوسری جانب وہ منہ کر کے دوبارہ سے خلا میں گھرنے لگی۔ کچھ دیر ایسے ہی گھرنے کے بعد اس کی آنکھیں دوبارہ سے چمکی اور وہ کہنے لگی، تو ایسا کر تھوڑا بہت ہاتھ صاف کر لیا کر۔ اس عمر میں ہاتھ صاف کرنے کا مطلب نہیں پتا تھا۔ میں نے مطلب پوچھا تو وہ بولی کہ ارے چوری کر لیا کر، چھوٹی موٹی چیزیں دکان سے اٹھا کر انہیں بیچ دیا کر یا استعمال کی ہی اٹھا لے کوئی۔ میں اسے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ بھلا دادی چوری کی جگہ میں کہیں مزدوری بھی تو کر سکتا ہوں۔ ہمارے محلے کا ایک لڑکا گاڑی والی دکان پر ملازم تھا، اسی کو دماغ میں لاتے ہوئے میں نے بڑھیا کو کہا، ارے کہاں تو ایک مہینہ محنت کا 500 لائے گا اور کہاں ایک دن میں ہزاروں کی چیز بھی اٹھا سکتا ہے۔ بڑھیا کی بات میرے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ چکی تھی، لیکن دادی مجھے تو چوری کرنا نہیں آتی۔ میں پریشان ہو گیا۔ اس سارے معاملے میں وہ پہلی مرتبہ مسکرائی اور بولی، میں تجھے سکھاؤں گی، بس تو دل لگا کر چوری کرنا۔ جس عمر میں والدین اپنے بچوں کو دل لگا کر پڑھائی کرنے کا بولتے تھے، اس عمر میں دل لگا کر چوری کرنا سیکھ رہا تھا، جو میری پوری زندگی پر محیط تھی۔ مجھے یہ سب اسی بڑھیا نے سکھایا جسے میں دادی سے بولا کرتا تھا۔ مانا میں نے کبھی نہیں تھا اس سے دادی۔ سب سے پہلی چوری میں نے ایک ٹھیلے پر کی تھی جہاں لوگوں کا بے حد رش تھا اور میں چپکے سے کچھ پھل اپنی جیبوں میں بھر کر بھاگ آیا۔ اس کے بعد میرا رخ کھانے پینے والی بڑی دکانوں پر تھا۔ میں چن کر ایسی دکانیں دیکھتا جہاں رش زیادہ ہوتا، کیونکہ پکڑ جانے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کپڑے اور پھر جوتوں کی دکانیں۔ دادی بڑا خوش رہا کرتی تھی۔ صبح وہ مجھے اپنی فرمائش بتا دیا کرتی اور واپسی پر میں اس سامان کے ساتھ بڑھیا کے سامنے کھڑا ہوتا۔ شاید ساری عمر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر چوری کرتا رہتا اگر وہ بڑھیا نہ مرتی۔ ایک روز ایسے ہی چوری کرتے ہوئے مجھے دکاندار نے پکڑ لیا اور بہت زیادہ مار لگائی۔ بالآخر مار کھا کے میں ادھموئی حالت میں گھر لوٹا تو سامنے بہت سے لوگوں کا رش تھا۔ مجھے یہی لگا کہ شاید میری چوری کی شکایت آئی، مگر وہاں ایک کہانی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ ہاں، وہ بڑھیا مر چکی تھی۔ میں جو سب کے گھروں میں چوری کرتا تھا، کسی انسان نے میرے گھر میں ہی چوری کر کے بڑھیا کو مار دیا تھا۔ چوری کے ذریعے میں بہت کچھ بنا چکا تھا، مگر وہ سب ایک پل میں ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ محلے والوں نے سانحے میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اور سارے جنازے وغیرہ کا اہتمام خود ہی کیا۔ بڑھیا نے زندگی میں شاید مجھے ایک ہی اچھی نصیحت کی جسے میں نے ساری عمر کے لیے ذہن نشین کر لیا۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ کبھی اس جگہ چوری نہ کرنا جہاں رہتے ہو۔ اسی بات کو دماغ میں رکھ کر میں نے کبھی محلے میں چوری کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا اور محلے والوں کو بھی میری حقیقت کا علم نہیں تھا۔ وہاں عزت اور بھرم دونوں ہی قائم تھے۔ بڑھیا کے مرنے کے بعد مجھے اس کی قدر ہوئی۔ جیسی بھی تھی میرے لیے کھانا پکاتی تھی، کپڑے دھو کر دیا کرتی تھی، گویا میری ہر ضرورت کا مجھ سے پہلے ہی خیال رکھتی تھی۔ اس کے جانے سے پہلے مجھے معلوم ہی تھا کہ میں اسے بہت زیادہ وابستہ ہو چکا ہوں، شاید اسے ماں ہی سمجھتا ہوں، مگر یہ قدر بڑھیا کی زندگی میں ایک دن بھی نہیں کی میں نے۔ خیر، اب جانے والے کو واپس تھوڑا نہ لایا جا سکتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر سارا دن اس جھونپڑی سے باہر رہتا۔ میری عمر تب 15 سال تھی اور میں پوری دنیا میں اکیلا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ مشکل وقت کٹ ہی گیا۔ کھانے کی مشکل تھی تو میں ایک لنگر خانے میں چلا جاتا، وہاں سے کھانا کھا لیا کرتا۔ ویسے بھی اب ایک عمر نکل چکی تھی، دوسرا پڑھائی میں بھی میرا یوں ہی دل نہیں لگنا تھا اور پیسہ بھی نہیں چاہیے تھا۔ سارا دن باہر آوارہ گردی کرتا اور رات کو چارپائی پر لیٹتا تو نیند کوسوں دور ہوتی۔ میں تھک گیا تھا پوری دنیا میں اکیلا رہ کر۔ چوری کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، مجھے سے پیٹ بھرنا تھا اور وہ لنگر خانے سے پورا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں ایسے ہی اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا جب ہمارے محلے کے ایک آدمی میرے پاس آیا۔ اس کا گاڑیوں کا شو روم تھا
اور محلے میں سب سے امیر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اسے سلام کیا۔ جب وہ کہنے لگا کہ ارشد، میں تمہیں سارا دن آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ چوری ووری تو نہیں کرتے؟ اس بات پر میرے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں چمکنے لگی۔ نہیں، وہ میں لنگر خانے سے کھانا کھا لیتا ہوں، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چلو برخودار، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لذت حلال کی کمائی میں ہے تم وہ کیوں نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے؟ یہ بات سچ تھی، میں نے کبھی حلال کمانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کرتا تو آشنا ہوتا اس لذت میں کیا رکھا ہے۔ ایسا کرو کہ تم میرے پاس دکان پر آ جایا کرو، تمہیں مہینے کی اچھی تنخواہ دوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ورنہ ایسے کسی تنخواہ کا مجھے کوئی لالچ تو نہیں تھا اور نہ ہی ارادہ۔ 2 دن میں یوں ہی ادھر ادھر پھرتا رہا، پورا دن کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں پورے محلے والوں کے کام کرنے پڑتے۔ کبھی کوئی مجھے سبزی لینے بھیج رہا ہے تو کسی کے بچے کو چیز لانے کے لیے چل پڑا ہوں، نہیں تو کسی باجی کے ساتھ اس کے دوست کے گھر جانا ہے۔ میں اکتا چکا تھا، سب کو مفت کا ملازم جو ملا ہوا تھا۔ ایک دم سے سارے کام شاپروں سے باہر نکل آئے۔ تیسرے دن نہ چاہنے کے باوجود میں ورک شاپ پر تھا۔ چچا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پہلے دن بہت ہلکا پھلکا کام کروایا۔ اگلے روز کام تھوڑا سا بڑھ چکا تھا، اسی طرح روز بروز وہ کبھی کم کام اور کبھی زیادہ کام دیا کرتا، لیکن میں اب خوش رہنے لگا تھا کیونکہ پورا دن مصروفیت میں کٹتا تھا اور دماغ میں عجیب و غریب وسوسے بھی نہیں آیا کرتے تھے جو مجھے ہمیشہ بے چین کیے رکھنے کا سبب تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ حلال میں واقعی اتنی لذت ہوتی ہے۔ جب مہینے بعد چچا مجھے تنخواہ دیتا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا اور بہت ساری جلیبیاں لے کر عیاشی کرتا۔ شاید میں اپنی چوری کی عادت بھول جاتا کیونکہ ان 5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی میں نے چوری کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ بھلا اکیلے بندے کا خرچ ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن 5 سالوں بعد مجھے چوری کی ضرورت پڑی کیونکہ میں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی تھی، لیکن جوانی اسی کا تو نام ہے۔ مجھ پر بھی جوانی چڑھی تو میں نے دنیا کو نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا، جس میں میری دوستی نائلہ سے ہوگی۔ وہ متوسط گھرانے کی ایک عام سی لڑکی تھی، شکل و صورت بھی کچھ خاص نہیں تھی، صرف اس کے ناز و ادا نے مجھے پاگل کر دیا تھا اور میں اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پورے کرنے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ آئے دن مجھے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے جسے پورا کرنا میں نصب العین سمجھتا۔ میری لغت میں ہی نہیں تھا کہ میں اسے انکار کروں یا وہ کبھی مجھ سے ناراض ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری پوری تنخواہ اس کی فرمائشوں پر خرچ ہونے لگی اور میں نے واپس کھانے کے لیے لنگر خانے کا رخ کر لیا۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اسے اکثر شادی کی بات کرتا تو وہ ٹال جاتی، کہتی کہ ابھی بہت زندگی بڑی ہے، پہلے اسے جی لیں پھر کرتے رہیں گے شادی۔ میں بھی چپ کر کے اس بات میں سر ہلا دیا کرتا۔ آئے دن شو روم سے میری چھٹیاں ہونے، میرے مشکوک سرگرمیوں سے چچا بھی جان گئے کہ میں کن چکروں میں پڑا ہوں۔ 1-2 مرتبہ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میری عادتیں بدلنے سے انکاری تھی۔ بالآخر تھک ہار کر چچا نے سمجھانا چھوڑ دیا اور نائلہ بھی مجھ سے خفا رہنے لگی کیونکہ اسے اچھا موبائل چاہیے تھا، شاید آئی فون۔ میں نے چچا سے ادھار کا پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ غصے میں آ کر میں نے نوکری بھی چھوڑ دی اور ادھر ادھر دھکے کھانے لگا، مگر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو نائلہ کے فون کی خاطر مجھے ادھار دیتا۔ ایک تو کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا، دوسرا میں چوری بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اوپر سے نائلہ بھی مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں گھر میں ہی رہنے لگا، نہ کہیں باہر نکلتا اور نہ ہی کچھ کھاتا پیتا کیونکہ کھانے کے لیے مجھے لنگر خانے تک جانا پڑتا جو وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پہلے تو چلتے پھرتے وہاں تک پہنچ جاتا مگر اب دل ہر شے سے اچاٹ ہوا پڑا تھا۔ 2 دن سے بھوکے پیٹ رہنے کے باوجود بھی میں ایسے تھا گویا فرق ہی نہیں پڑتا۔ اوپر سے نائلہ کی بے رخی نے میرا مزید دل توڑ دیا تھا۔ اس رات نہ جانے کیسے میری پوری زندگی ایک خواب کی صورت میں مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ صبح اٹھا تو آنکھیں سرخ تھی اور ہلکا پھلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں محلے کے ہی ایک حکیم کے پاس چلا گیا۔ اس نے دوائی کے پیسے تو نہیں لیے اور اپنے گھر سے 1 کپ دودھ لا کر مجھے دوائی کھلائی۔ محلے میں سب لوگ میرا بہت خیال کیا کرتے تھے اور میں بھی ان سے بہت عزت سے پیش آتا تھا۔ دوائی کھا کر میں واپس وہیں دکان کے بھٹے پر سو گیا اور کچھ دیر بعد حکیم صاحب نے مجھے اٹھایا تو میں 4 گھنٹے سو چکا تھا۔ حیرانی سے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے منہ پر ہاتھ پھیرا تو وہ گرما گرم کھانا میرے لیے لے کر آئے۔ میں انہیں تشکر سے دیکھنے لگا تو انہوں نے ہاتھ دھلوا کر مجھے کھانا دیا اور بولے کہ بیٹا اچھے بھلے جوان ہو، جوانی نہیں فاقوں میں کاٹنی چاہیے۔ میں انہیں ان کی بات پر سر ہلا دیا اور کھانے کے بعد ان کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں اماں جنت کے گھر کے پاس گیا اور ارد گرد گھوم کر اچھی طرح اس کا جائزہ لیا کیونکہ میں نائلہ کو نہیں کھو سکتا تھا، وہ میری پہلی محبت تھی۔ گھر کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد مجھے کہاں سے اندر جانا ہے اسے بھی دیکھا اور ویسے ہی محلے کی ایک دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ وقت کاٹنا بہت مشکل تھا، بس جلدی سے جلدی رات ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ تبھی مجھے دکان کے باہر شینا دکھائی دیا۔ میں اس سے پہلے بھی خود کو چھپاتا، وہ مجھے سلام کرتا وہ اندر آ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اس کی عادت تھی دن کی طرح پوری رات ایسے ہی محلے میں چکر کاٹتا رہتا۔ میں نے سوچا اگر آج بھی یہ آ گیا تو منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔
یہی سوچ کر میں اسے ایک پارک میں لے گیا جس کا راستہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ پارک زیادہ دور نہیں تھا لیکن میں اسے وہاں چھوڑ کر چپکے سے بھاگ گیا اور سوچا کل آ کر لے جاؤں گا، لیکن آج کی رات میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ 5 سال بعد چوری کرنا آسان نہیں تھا میرے لیے، بلکہ بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہ اندر ہی اندر میرا ضمیر مجھے بار بار جگاتا جسے میں ڈانٹ کے پھر سے سلانے کی کوشش کرتا، مگر وہ بھی مجھ سے بغیر ڈرے لڑنے کو تیار بیٹھا تھا۔ بالآخر اللہ اللہ کر کے رات ہوئی تو میں بھی گھر آ گیا اور اس وقت مجھے دادی کی بہت یاد آئی۔ کمرے میں گیا تو ایک کونے میں اس بوسیدہ سا حقہ پڑا ہوا تھا، اسے سلگھا کر پینے لگا۔ اب کسی طرح وہ وقت گزارنا تھا۔ تقریباً 12 کے قریب وقت ہوگا جب میں چادر اوڑھ کے گھر سے نکلا اور اماں جنت کے گھر کی پچھلی جانب چلا گیا۔ وہاں ایک دیوار باقی دیواروں کی نسبتاً چھوٹی تھی اور گلی بھی سنسان تھی۔ ہمت کر کے جیسے تیسے میں نے دیوار پار کی۔ یہ میرے کسی گھر میں پہلی چوری تھی، ورنہ میں ہمیشہ رش والی دکانوں پر ہی چوریاں کیا کرتا تھا۔ سینچ سینچ کر قدم رکھتے ہوئے میں جیسے ہی برآمدے پہنچا کسی نے میری چادر پیچھے سے پکڑ لی اور میں گھبرا گیا۔ میں نے چادر کھینچنے کی کوشش کی تو اب 2 ہاتھ میرے بالوں کو بری طرح جکڑ چکے تھے، یعنی میرا ارادہ ناکام ٹھہرا تھا۔ اگر اب وہ لوگ چلا چلا کر پورے محلے کو جمع کرتے تو میری باجماعت چھترول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ چادر پلٹ دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں جنت خطرناک تیور لیے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ آدھے کام تو ان کے گھر کے میرے ہی ذمے تھے۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی پہلے چوری نہیں کی، میں مجبور تھا، پیسوں کی بہت ضرورت آن پڑی تھی، اسی لیے تمہارے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا مگر وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اماں معاف کر دو، جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ میری اس بات پر وہ بول پڑی، دیکھ پھر تجھے اب وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ اگر تو بھاگا یا مکرا تو بہت برا ہوگا۔ یہاں میں اکیلی رہتی ہوں مگر میرے ہاتھ بہت بڑے ہیں۔ میں مان گیا اور بولا کہ چلو بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میری بات پر وہ مجھے اندر لے گئی اور بٹھا کر بولی کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، میں تمہارا ابھی اس سے نکاح پڑھواؤں گی۔ وہ تو اتنا کہہ کر پرسکون ہو گئی مگر میرے اندر جھکڑ چلنے لگے کہ میں نائلہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے یہی بات اماں جنت کو بتائی کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری بات پر وہ بولی کہ جسے بھی پسند کرتے ہو کرتے رہو، چاہے تو بعد میں اسے شادی بھی کر لینا، اگر تم نے میری بیٹی سے بیاہ نہیں کیا تو میں محلے والوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں مجبوراً بے بس ہو چکا تھا۔ اماں جنت اتنی دبنگ خاتون ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے کبھی وہ گھر کا کوئی سامان لانے کا بولتی تو دروازے سے ہی پیسے دے دیا کرتی اور تب تک وہاں انتظار کرتی جب تک میں لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ بیٹی ہے یا کوئی خزانہ جس کی ایسی بے چین ہو کر ہر وقت پہرے داری کرتی رہتی ہیں، لیکن اب جب کہ وہ مجھے شادی کا بول رہی تھی تو مجھے یقین ہو چلا تھا ضرور اس کی بیٹی بدصورت ہوگی، تبھی کوئی رشتہ نہیں ملا تو میرے ساتھ بیانے چلی ہے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن بڑھیا کی آخری بات نے میری آنکھیں چمکا دی کیونکہ بات ہی ایسی کی تھی۔ اس نے بولا کہ اگر میں بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں تو میری زندگی بدل جائے گی، اور پھر اس بات پر میں مان گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اماں جنت نے نہ جانے کہاں سے مولوی اور گواہ رات کے اس پہر بلوا لیے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں میرا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد اماں نے مجھے کمرے میں جانے کا بولا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر چلا گیا۔ اس وقت میری حالت بہت عجیب تھی، یوں لگ رہا تھا کہ گویا نائلہ کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، لیکن اب سمجھا ہوں وہ بے وفائی نہیں تھی بلکہ نائلہ خود ہی لالچی لڑکی تھی جس کی دوستی سوائے میرے ساتھ نہیں بلکہ بہت سے لڑکوں کے ساتھ تھی۔ اندر گیا تو سامنے ایک ڈری سہمی بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی۔ باہر بدصورتی کے بنائے سارے تصور پھر سے اڑ چکے تھے اور میں اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا جب لڑکی نے میری چیخیں نکلوا دی کیونکہ اچانک اسے بہت بری طرح سے دورہ پڑ چکا تھا۔ میں بڑبڑا کر باہر بھاگا اور اماں جنت کو بلا لیا جس پر وہ منہ بگاڑتی ہوئی اندر آئی اور لڑکی کو مار مار کر ادمویا کر دیا۔ ساتھ ہی مجھے بھی تنبیہ کر دی کہ خبردار، اگر اسے تم نے طلاق دینے کا سوچا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں تو ازلی بزدل تھا، اماں کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جاتے ہی اس لڑکی پر اور شدید دورہ پڑنے لگا مگر میں نے اس کی ماں کو نہیں بلایا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس بے دردی سے اپنی بیٹی کو پیٹ کر گئی تھی میں ایسا دوبارہ نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکی کے دوروں میں شدت آتی گئی اور میں بھی بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، پھر لے کر پیٹنے کا فائدہ کیا۔ اگلے روز بھی اس لڑکی کی حالت ایسے ہی تھی مگر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اسے دورے پڑتے اماں جنت اسے مارنے لگتی۔ تنگ آ کر میں باہر چلا گیا اور رات کو پھر واپس آ گیا۔ تقریباً میری شادی کو مہینہ ہو چکا تھا مگر اس لڑکی کے دوروں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں جو سونے کی کوشش کر رہا تھا اچانک سے اٹھا اور اس کے بال نوچ کر کہا کہ اب یہ ڈرامے بند کرو، میں جانتا ہوں کہ تم جان بوجھ کر کرتی ہو لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر یہ تم سب کیوں کرتی ہو اس کی وجہ مجھے بتا دو تو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ لڑکی بالکل
ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بتانے لگی کہ یہ بڑھیا میری سوتیلی ماں ہے، میرا باپ مر چکا ہے اور اس کی وصیت کے مطابق مجھے جائیداد تب ملے گی جب میری شادی ہوگی اور میرے بچے ہوں گے، اس لیے یہ بڑھیا میری 4 شادیاں کروا چکی ہے، مگر میں ایسے ہی پاگل پن کا ڈرامہ کرتی ہوں جس سے لڑکے ڈر کے مجھے طلاق دے دیا کرتے ہیں، جس سے نہ تو شادی رہتی ہے نہ ہی بچے ہونے کی فکر، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تو تم کیوں نہیں چاہتی وہ دولت تمہارے پاس ہو؟ جس پر وہ پھر سے رونے لگی۔ میری اصل ماں کو میرے باپ نے طلاق دے دی تھی اور اس کے پاس بھی میرے 3 بہن بھائی ہیں جن میں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میری ماں نے دوسری شادی نہیں کی اور تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ مجھے میرے باپ نے زبردستی رکھ لیا۔ اب میری سرپرست یہی عورت ہے اور میرے باپ نے باقی بہن بھائیوں کو بھی حصہ نہیں دیا، ساری دولت میرے نام ہے۔ اگر وہ دولت مجھے ملی تو یہ بڑھیا سب کچھ ہڑپ کر جائے گی اور میری ماں جو اس وقت بے انتہا غربت میں زندگی گزار رہی ہے اسے حق نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس وقت مجھے نائلہ بھول چکی تھی۔ میں نے اسے تمام سامان باندھنے کا بولا اور اگلی صبح اس بڑھیا کے جاگنے سے پہلے ہی ہم دونوں وہ علاقہ چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد زیور تھا جسے بیچ کر ہم نے دوسرے شہر میں گھر لیا اور سکون سے رہنے لگے۔ پھر جب ہمارا بیٹا ہوا تو بیوی کے وکیل کو ڈھونڈ کر اس سے تمام جائیداد حاصل کرنے کے بعد اس کی ماں اور بہن بھائیوں کو پورا حق دیا۔ اما جنت بالکل اکیلی تھی، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، مگر پھر بھی نہ جانے وہ دولت کے پیچھے اس قدر حریص کیوں تھی، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اب میری بیوی اور اس کے گھر والے ہم لوگ باخوشی ایک کوٹھی میں رہتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی یہی لگتا ہے کہ میں اگر اپنے گھر سے دور نہ ہوتا تو ایسے ہی کسی بنگلے میں شہزادوں کی طرح جی رہا ہوتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔